السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 23 ستمبر کی کال لے کر. میں پہلے آج کے سیشن پہ بات کریں گے. آپ کے سامنے اس کا چارٹ موجود ہے. کمفرٹیبل اسٹارٹ تھا, کوئی حیران کن بات نہیں تھی. پریشر ہونا تھا, پریشر ہوا. یہاں بیچ میں ایک بات کہوں گا کہ باوجود انڈیکس پریشر کے اسٹارٹ ہوا اور جو آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا 545 کا, 40,545 کا, وہ 12 بجے اس نے اچیو کر لیا. اس کے باوجود ٹی آر جی نے اس پورے وقت میں آپ کو سیکیور کیا اور اس انڈیکس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی بائی کال آپ کو دی گئی تھی. آپ کو کم سے کم جو کل کالز دی گئی ہیں اس میں ان حالات میں بھی 3-4 اسٹاک ایسے تھے جنہوں نے آج آپ کو زبردست گین دیا ہے, جس میں ٹاپ لسٹڈ ٹی آر جی ہے. تو اگر آپ لیولز کو سمجھیں گے اور جو لیول ٹی آر جی میں بتایا گیا 112.85 جو کہ آپ کا سٹاپ لاس تھا, وہ آپ دیکھیں وہ بالکل سیکیور رہا باوجود اس کے کہ مارکیٹ کے اندر بڑی صبح سے ہی گراوٹ دیکھی گئی. خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. مارکیٹ نے 545 کے پاس آ کے تھوڑی ایفرٹ کی, پھر لو بنایا 40,417 کا, اور اس کے بعد مارکیٹ ڈپریس ہی تھی, والیوم بھی کم تھے اور کوئی خاص ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ پیپل ور کنسرن. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کورٹ ڈیٹ ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کا بڑا کنسرن ہوگا. تو 2:30 بجے جب کورٹ ڈیٹ کے حوالے سے خبریں آنی شروع ہوئیں تو پھر مارکیٹ نے کچھ پرفارم کیا ہے, والیومز بھی بنے ہیں اور انڈیکس نے ریکور بھی کیا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ انڈیکس 37 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوا اور اپنے لو سے 510 پوائنٹ ریکور کیا. یعنی کہ اندازہ کریں مارکیٹ 547 پوائنٹ نیچے گئی آج, ٹھیک ہے, -547, اور اس میں سے 510 پوائنٹس ریکور کر لیے. صرف کورٹ ڈیٹ کا جو ججمنٹ آئی یا واٹ ایور جو انہوں نے مشورہ دیا کہ معافی نامہ جمع کرا دیں, تو اس کے بعد یہ رزلٹ دیکھا گیا کیونکہ لوگ بہت کنسرن تھے کہ کوئی کیوس نہ ہو جائے ملک میں. آگے چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف جو کہ اپڈیٹڈ ہے. اس میں یلو لیول زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور وائٹ لیول بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آخری گھنٹے کی ریکوری میں اپریشیٹ تو ضرور کر رہا ہوں, اور مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بلز اینڈ بیئرز کی قسمت کو تبدیل کر دیں گے. مطلب یہ صرف ایک بات جو ہے, موجودہ جو انڈیکس کے حالات ہیں اس کو مکمل چینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ میرا مقصد ہے سمجھانے کا. اسی لیے میں نے اپنے واٹس ایپ گروپس پہ آپ لوگوں کو جب انڈیکس بڑھنا شروع ہو گیا تھا تو ایک میسج بھی دیا تھا کہ کوئی یہ سوچ کے مت خرید لینا کہ بس آگے تو مارکیٹ میں بڑی تیزی ہے, 2000 پوائنٹ اوپر ہے, یہ سب مت سوچنا. خاص طور پہ آپ لوگوں کو 3 بجے یہ میسج میں نے دیا تھا. اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیکس ابھی بھی تھریٹننگ ایریا میں ٹریڈ کر رہا ہے. جو موجودہ ریکوری ہوئی ہے اور جو موومنٹ بنی ہے, یہ بیسیکلی ایک موقع ہے کہ آپ نے جو نیچے مال لیا ہے اس میں سے کچھ مال ڈال دیں, پروفٹ ٹیکنگ کریں تاکہ دوبارہ خرید سکیں. اور اس کے علاوہ جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں جن کو کل بھی مال لینے کے لیے کچھ کہا گیا تھا دوران سیشن اور آج بھی کہا, آج کی کال میں بھی کہا گیا, تو وہ لوگ اپنا مال بیچیں ہائی پہ اور پھر دوبارہ لینے کے بارے میں سوچیں گے. اور اسکیلپرز کے لیے تو آبویسلی اچھی مارکیٹ ہے, آج کی بھی اچھی مارکیٹ تھی, کل کی بھی اچھی ہوگی. تو اگر بلز پہ بلیو کرنے کی بات ہوگی کہ بلز کی جو موجودہ ریکوری ہے کیا یہ واقعی آگے جا رہی ہے, اس کو دیکھنے کا پیمانہ کیا ہوگا کہ 41,370 کے اوپر
مارکیٹ کلوزنگ دے, رکے, سسٹین کرے, والیوم بنائے, اس کے اوپر. کل ویسے اتفاق سے آخری سیشن ہے ہفتے کا, تو ایک سیشن سے کچھ بھی نہیں ہوتا, تو مگر بہرحال اگر 41,370 کے اوپر مارکیٹ اسی مومنٹم جو ابھی آخری 1 گھنٹے میں دیکھا گیا اس مومنٹم کو لے کے چلتی ہے اور 370 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے, تو شاید مارکیٹ میں کسی حد تک جو سیلنگ پریشر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منیمم ریکوائرڈ لیول فار بلیونگ بلز. ٹھیک ہے, اچھا نہیں تو انڈیکس اینڈ اپ جو ہے پروفٹ ٹیکنگ میں ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل جمعہ ہے, 2 سیشن ہیں, پہلا سیشن ایکسائٹمنٹ کا اور دوسرا سیشن پروفٹ ٹیکنگ کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ لیولز آپ کو اس کا فیصلہ کر کے بتائیں گے. آغاز کے ساتھ پریشر اسی صورت میں ہوگا اگر مارکیٹ 41,850 کے نیچے ٹریڈ کرے تو آغاز کے ساتھ پریشر ہوگا, ورنہ آغاز کے ساتھ پریشر مجھے نظر نہیں آتا. مجھے مارکیٹ 41,031 کے پاس کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد 41,145 کو اپنا پہلا ٹارگٹ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب اس کا کھلنا اور پھر 145 کے اوپر ٹریڈ کرنا وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کو 370 تک جانا ہے یا نہیں. تو 370 آپ کا اٹموسٹ ٹارگٹ کہلا سکتا ہے کل کے لیے, اگر بلز نے اپنی اسی رفتار اور طاقت کو برقرار رکھا. اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس میرے خیال میں بہترین سولوشن ہوگا اپنی جو کچھ آپ نے شارٹ ٹرم انٹریز میں گین کیا ہے اس کو سیکیور کرنے کا. ٹھیک ہے جناب. اچھا, آج رزلٹ تو ابھی تک میں دیکھ رہا تھا, کوئی اپڈیٹ نہیں ہوئے اس سائٹ پہ جہاں میں دیکھتا ہوں kcstocks.com پہ, تو رزلٹ پہ بات نہیں ہوگی. یور فیڈ بیکس میٹر, اس پہ چلتے ہیں. تو سب میں پہلے بہت شکریہ ادا کروں گا میں ارم احمد, مدثر سندلہ, محمد شیر شاہ خان, فردوس نقوی, اور کون ہے یہ پتہ نہیں, گیری فوٹو ہیک ٹیلی گرام. اچھا جناب, پڑھتے ہیں آپ کے کمنٹ بھی. یہ صاحب نے جو ان کا نام نہیں ہے, کوئی گیری کرپٹو ہیک آن ٹیلی گرام ان کا نام ہے, تو انہوں نے کمنٹ کیا ہے, ہیونگ سم ون لائک یو آن دس ارتھ شو ہاؤ ونڈرفل یو آر. کیا بات ہے, یور ایکٹ آف بینگ ریئل اینڈ ٹرسٹ ورتھی فار می. 3 BTC اگین. تو جناب بہت شکریہ, میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ کے ان الفاظ کا. اس کے بعد عدنان گل صاحب پوچھتے ہیں کہ خالد صاحب میں مارکیٹ کو اوپر جاتا دیکھ رہا ہوں. اچھا, یہ اطلاع فراہم کر رہے ہیں, تو بالکل درست ہے, کل مارکیٹ اوپر کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہی میں نے پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز میں کہا ہے. اس کے بعد انور فخر صاحب کا سوال ہے ETF. انہوں نے لکھا ہے کہ ETF کے متعلق کچھ بتائیں کہ میزان ETF کو خریدا جائے, کیا ان کو خریدیں یا نہ. اچھا دیکھیے انور صاحب, یہ سوال جو ہے نا آپ کو فنڈامنٹل اینالسٹ زیادہ بہتر دے سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ میزان بینک کے اسٹاک کو ڈسکس کریں تو اس کے ٹیکنیکلز پہ میں بات کر سکتا ہوں. جو اسٹاک میں ٹریڈ ہو رہا ہے اس کے ٹیکنیکلز ہمارے سامنے ہوتے ہیں, مگر ETF کے بارے میں فنڈامنٹلی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بات پہ کمنٹ کروں جس پر میں کوئی دسترس رکھتا ہوں یا کچھ تھوڑی بہت ایکسپرٹیز میرے پاس ہو. تو ETF کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فنڈامنٹل اینالسٹ کو, کیونکہ یہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ضرور ہیں, تو اگر اوور آل اسٹاک ایکسچینج اوپر اگر جا رہا ہے تو جو ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ہوتے ہیں
وہ پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر ان کو خریدا جائے نہیں خریدا جائے میری اس پہ نظر نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ جو میوچل فنڈ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سیکیور ٹائپ آف انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کا رسک لیول تھوڑا کم ہوتا ہے، اور اگر انڈیکس اچھا پرفارم کرتا ہے آنے والے سال میں تو یہ آپ کو اچھے گین دے سکتا ہے. تو اس کا تعلق اس طرح ہے. ٹھیک ہے جناب، اب چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس اگلا سوال ہے ظفر اقبال صاحب کو. تو میں نے کل ہی جواب کیا دیا تھا، ایگری کیا تھا ان سے. انہوں نے کچھ پوچھا نہیں ہے، انہوں نے مارکیٹ کے حالات پر تبصرہ کیا ہے. اچھا، حیدر علی صاحب نے او جی ڈی سی کے بارے میں پوچھا ہے. مجھے نہیں معلوم، او جی ڈی سی کا رزلٹ آج شاید آنا تھا، ابھی تک تو نہیں آیا ہے. اور میں آج مجھ سے دن میں کسی نے پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ او جی ڈی سی کا ارننگ کچھ بھی آئے، پے آؤٹ اچھا نہیں ہوگا. یہ میں ایسا اسپیکولیٹ کرتا ہوں. تو اور ابھی میں او جی ڈی سی کو دیکھ رہا ہوں کہ او جی ڈی سی بری طرح گرا ہے. سب میں اہم بات یہ ہے کہ میں نے کل جو پی پی ایل کے بارے میں پچھلے 2 دن میں بات کہی ہے، اور آج بھی شاید بیچ میں کسی کو میں نے کہا ہے دوران مارکیٹ کے او جی ڈی سی اور پی پی ایل جو ہیں دونوں مل کے گریں گے، کیونکہ کل پی پی ایل کی وجہ سے او جی ڈی سی میں گراوٹ آئی. ٹھیک ہے نا، تو اگر او جی ڈی سی کا رزلٹ نیچے کا آتا ہے تو او جی ڈی سی مطلب پے آؤٹ اگر نہیں آتا ہے، ارننگ تو انشاءاللہ اچھی آ سکتی ہے، پے آؤٹ کا ایشو ہوگا. تو اگر پے آؤٹ خراب آتا ہے تو یقینی طور پہ وہ نیچے گرے گا. آج تو یہ ₹1.26 پلس بند ہوا ہے، اور میرے خیال ہے کہ پی پی ایل نے بھی شاید کچھ آج ریکوری لی ہو، مگر یہ جو لاسٹ آور ریکوری ہے اس کو میں اتنی اہمیت دے نہیں رہا. تو پی پی ایل نے آج 57.81 کا لو بنایا ہے، تو نہیں زیادہ اوپر تو بند نہیں ہوا، تقریباً 55 پیسے اوپر بند ہوا ہے. تو بہرحال او جی ڈی سی کا رزلٹ آنے کے بعد اس پر بات ہو سکتی ہے. اور اس کا ٹارگیٹ کی اگر آپ بات کریں تو یہ آلریڈی اپنا 2020 کا لو توڑ چکا ہے. ٹھیک ہے جی، آج اس کی کلوزنگ واپس اس کے اوپر ہو گئی ہے، مگر رزلٹ کی بعد جو پرفارمنس ہے تو دوبارہ نیچے آ سکتا ہے، عین ممکن ہے. تو یہ کل ملا کے آج کی کمنٹس ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کال بھی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے کہ اگر آپ ہمارے سروسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان کالز نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 034561904443. انشاءاللہ ہم آپ کو اس پہ اپڈیٹ کریں گے. بہت شکریہ.